مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی رومیو 4 باب سے شروع کریں گے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پولس رسول کا کلام کرنے کا، خط لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی ڈاکٹرین سیٹ کرتا ہے۔ اس ڈاکٹرین کی بنیاد وہ پرانے عہد نامے کی جو تعلیم ہے اس میں سے دیتا ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہے، اور مزید اس ڈاکٹرین کی جس کی اس نے بنیاد رکھی ہوتی ہے، وضاحت کی ہوتی ہے، اس کا ایک کنکلوژن دیتا ہے۔ آج چوتھے باب میں بھی ہمیں یہی کچھ ملے گا۔ پولس رسول پرانے عہد نامے میں سے جو ہے وہ مثال دے گا، ابراہیم کی خود مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ہم دعا کریں گے۔ اے قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے واپس مانی۔ اے خداوند، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دل، دماغ اور آنکھوں کو کھول خداوند، تاکہ تیرے کلام کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور بہت سا پھل لانے کا سبب بنے۔ اے خداوند، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اپنے گناہوں کی معافی کی خاطر، آمین۔ اچھا جی، ہم رومیو 4 باب اس کی پہلی آیت سے 25 آیت تک جو ہے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے آج۔ میں پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ اس میں لکھا ہے، بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ 5ویں آیت، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، اور داؤد بھی اس کی مبارک بھالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ ہیں جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ 9ویں آیت، پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ پس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ 11ویں آیت، اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ 13ویں آیت، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے۔ کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ 18ویں آیت، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ 19ویں آیت،
اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کا کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ 25ویں آیت، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ ہمارے آج کا ہم نے پورا چیپٹر پڑھا ہے، یہ چوتھا جو ہے باپ، اور اس پورے چیپٹر کو کور کرنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ پورا کانٹیکسٹ جو ہے، پورا جو سیاق و سباق ہے جو خداوند کے بندہ پولس رسول نے مثال میں ہمیں دیا ہے، ہم اس پورے کو سمجھ سکیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہر وہ بات بیان کر پاؤں گا جو میں چاہتا ہوں کروں، لیکن کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں بڑی جلدی جلدی کریں تاکہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں سیکھ سکیں۔ میرے بہن بھائیوں میں سے جو لوگ تو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس سبجیکٹ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے، کیونکہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے جو بنیادی عقائد تھے ان میں سے ایک عقیدہ تھا کہ جو راست باز ہے وہ صرف ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، جو ایماندار ہے وہ صرف ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ جو لوگ تو ریفارمیشن کی ہسٹری سے واقف ہیں، 16ویں صدی میں جب رومن کیتھولک چرچ سے پروٹیسٹنٹ چرچ جو ہے الگ ہوا، تو یہ جو بنیادی عقیدہ تھا کہ ایماندار جو ہے جو صرف ایمان کے وسیلہ سے جو ہے وہ راست باز ٹھہرایا جائے گا، اس میں جو رومن کیتھولک چرچ کے لوگ تھے یا رومن کیتھولک عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے، ان کو اس چیز کا بالکل بھی اعتراض نہیں تھا کہ مارٹن لوتھر جو ایک ریفارمر تھا، جو اصلاحی کلیسیا کے جو فادرز ہیں، اصلاحی کلیسیا کے جو لیڈرز تھے ان میں سے ایک تھا، جب اس نے یہ چیز سامنے رکھی کہ راست باز صرف ایمان سے جیتا رہے گا، تو جو رومن کیتھولک تھے ان کو اس چیز سے اعتراض نہیں تھا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، ان کو اعتراض تھا جو مارٹن لوتھر سے، وہ اس بات پر تھا کہ صرف ایمان کا کیوں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ جب یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو یعقوب میں لکھا ہے کہ راست باز صرف ایمان سے ہی نہیں بلکہ اعمال سے بھی جیتا رہے گا۔ اب جب وہ اس کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں تو لوتھر کی اپنی ایک جو ہے وہ پوری ہسٹری یا پیچھے کے کس طریقے سے اس چیز نے ڈیفینڈ کیا، ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، ہم اپنے صرف کانٹیکسٹ پہ رہیں گے کہ بائبل مقدس میں اگر آپ میرے ساتھ یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں اسی کے ریفرنس میں، جس میں یوں لکھا ہے، جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ میرے عزیزو، جب رومن کیتھولک نے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن میں لوتھر پر اعتراض کیا کہ ہاں ہم حبقوق، پرانے نامے میں حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ راست باز جو ہے، ایماندار جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے جو ہے وہ راست باز ٹھہرایا جائے گا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایماندار ہاں جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن ایمان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کام بھی ہیں، اس کے ساتھ چرچ کے ساتھ، اس کی روایات کے ساتھ اور پوپ کے ساتھ جو ہے اتفاق کرنا بھی ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کے بغیر آپ راست باز نہیں خدا کے نزدیک ٹھہر سکتے۔ لیکن لوتھر کا یہ دعویٰ تھا کہ ایماندار اپنے کاموں سے یا چرچ کے ساتھ وفاداری سے یا پوپ کے ساتھ وفاداری کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری پر ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ جبکہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا پوری ڈیبیٹ اس کے بارے میں پڑھیے گا، اگر نہیں تو میں نے تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر بھی یوٹیوب پر اس پر دیا ہے ریفارمیشن پر، اب اس کو چاہے سن لیجئے گا۔ اب اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوتھر کیا کہتا ہے یا رومن کیتھولک چرچ ہمیں کیا کہتا ہے
یا کوئی دوسرا ریفارمر یا کوئی اور خادم ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہمیں تعلیم دیتا ہے، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جو بائبل مقدس کی تعلیم کے خلاف جو ہمیں تربیت کرتا ہے یا ہمیں تعلیم دیتا ہے، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ اب یہاں پر بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں، ایک سائڈ پر پولس رسول، اگر آپ میرے ساتھ آیت پڑھیں 23ویں آیت اگر آپ پڑھیں اسی باپ کی، رومیو 4 باپ اس کی 23ویں آیت، اس میں پولس رسول کہتا ہے اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا۔ پولس بڑا واضح طور پر کہتا ہے یہاں پر کہ ابراہیم کے لیے بھی ایمان ہی راست بازی گنا گیا، اور ان تمام کے لیے بھی جو خداوند یسوع مسیح پر آج ایمان رکھتے ہیں ان سب کے لیے بھی جو راست بازی گنا جائے گا وہ مسیح پر ایمان ہے، نہ کہ اعمال۔ جبکہ یعقوب جو ہے وہ دوسرا باپ اس کی 21ویں آیت میں بڑا واضح طور پر یہ بات کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا۔ اب بظاہر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کا ایک بندہ یعقوب جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا ابراہیم، خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ نہیں، وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا۔ تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ان دونوں میں سے حقیقت کون ہے، کیونکہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو ہم اعمال سے جو ہے راست باز گنے جاتے ہیں اپنے، یا پھر ہم اپنے ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے حقیقت کیا ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم کلام کی گہرائی کو پڑھتے ہیں، اور جیسے میں ہر بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی حوالہ، اب دیکھیں میں نے آپ کے پاس صرف 21ویں آیت پڑھی ہے، جب ہم پورا کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یعقوب جو ہے وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، اور خداوند کا بندہ جو پولس ہے، جو ہم نے چوتھے باب میں پڑھا ہے، پولس کس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو واضح کروں، بیان کروں، میں چاہوں گا کہ ہم یعقوب دوسرا باب اس کی 14 سے 26 آیت تک پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہو کہ یعقوب جو ہے اس حوالے میں کس چیز پر بات کر رہا ہے۔ کیا یعقوب جس سوال کا جواب دے رہا ہے وہ سیم سوال پولس رسول بھی اس کا جواب دے رہا ہے، ان دونوں کے پاس دو الگ سوال ہیں جن کے جواب میں یہ خداوند کے بندہ ابراہیم کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یعقوب 2 باب اس کی 14 سے 25 آیت تک میں پڑھوں گا۔ یعقوب کہتا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو وہ اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ 22ویں آیت، بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ میرے عزیزو، پولس رسول جس چیز پر بات کر رہا ہے، پولس رسول جس سوال کا جواب دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نجات کس طریقے سے پاتا ہے، انسان کس طریقے سے جو ہے وہ راست باز خدا کے سامنے ٹھہرتا ہے۔
یعنی پولس کہہ رہا ہے کہ وہ خدا جو پاک ہے وہ اس گناہ گار انسان کو جو ناپاک ہے اس کو اپنے ساتھ کیسے ملاتا ہے؟ اور پولس اس کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ خدا جو پاک ہے اس گناہ گار انسان کو جو ناپاک ہے اسے ایمان کے وسیلے سے اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ پولس رسول اس سوال کا جواب بیان کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ابراہیم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ دوسری طرف جو خداوند کا بندہ یعقوب ہے وہ دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے۔ یعقوب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا ایمان جو ابراہیم لایا وہ بے اثر رہا؟ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں آیا؟ کیا اس ایمان کا ظاہری کوئی اثر، کوئی فروٹ، کوئی پھل اس کا ہمیں نظر آیا؟ اور یعقوب اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان جو خدا کی طرف سے آتا ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے پھل رہے۔ اس کی وجہ ہے کہ افسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت میں بڑا واضح طور پر جب خداوند کا بندہ پولس یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے اور یہ ہمارے اپنے کاموں سے نہیں بلکہ خدا کی ہم پر بخشش ہے، اس کے فوراً بعد ہمیں وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح میں اچھے کاموں کی خاطر ہمیں نجات ملی ہے، اچھے کاموں کی خاطر ہم چنے گئے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ ہم جو مسیحی ہیں ہمیں اچھے کاموں کے وسیلہ سے نجات نہیں ملی بلکہ ہمیں نجات ملی ہے تاکہ ہم اچھے کام کریں۔ اب اچھے کاموں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ کام جو ہماری نظر میں اچھے ہوں، اچھے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، جو خدا کے جلال کے لیے ہو۔ اب وہ چاہے آپ کا اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اب چاہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہوں وہاں پر ایمانداری سے کام کرنا، یہ سب آپ کے اچھے کاموں میں گنے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ضروری کوئی ظاہری طور پر کوئی شخص آپ کو اپریشیٹ کرے اس کام کے لیے پھر ہی اچھے گنے جائیں گے، بلکہ ہر وہ کام اچھا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور جس میں انسان کا اپنا جو ہے گناہ اس میں شامل نہ ہو۔ اگرچہ یہ بات واجب ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں اور ہمارے بہت اچھے کام بھی جو ہے وہ گناہ آلودہ ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جیسے میں نے بتایا کہ ان دونوں کے پاس 2 الگ الگ سوال تھے۔ پولس جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ گار ہے راست باز خدا کے سامنے راست باز کیسے ٹھہرے گا، اور اس کے جواب میں کہتا ہے ابراہیم جو ہے وہ مسیح یسوع وہ خدا پر ایمان لایا اور اس کا یہ ایمان راست بازی گنا گیا۔ دوسری طرف یعقوب جس چیز کو ریفرنس میں رکھتا ہے وہ ہے پیدائش 22 باب، جس میں ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کے لیے اسے پیش کرتا ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا اس کے ہاتھ کو روکتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں جان گیا کہ تو راست باز ہے۔ اور ان دونوں آیات میں، دونوں حوالہ جات میں یہ دونوں شخص اس چیز کو بائبل مقدس کی جو ڈاکٹرین ہے پرانے عہد نامے میں کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یہ دونوں جو خدا کے خادم ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ ان کے پاس سوال 2 الگ الگ تھے لیکن جواب ان کا جو ہے وہ خداوند کے بندہ ابراہیم کی مثال سے دیتے ہیں، اور جواب اپنے سوال کی نوعیت کے مطابق ہے، نہ کہ اس چیز پر ہے کہ ایک بندہ دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کا جو خط ہے وہ رومیوں کے خط سے پہلے لکھا گیا، لہٰذا پولس جو ہے پھر اس نے یعقوب کی اس ڈاکٹرین کو کہ انسان اعمال سے جو ہے وہ راست باز گنا جائے گا، اس کو درست کرنے کے لیے رومیوں کا جو خط ہے وہ لکھا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ خدا کا کلام ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے بلکہ ایک ہی ڈاکٹرین ہے، اور اس ایک ہی ڈاکٹرین کی بنیاد پر یہ دونوں الگ الگ 2 سوالوں کے جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا جو پوائنٹ جو ہم نے اب تک دیکھا ہے جس کی بنیاد پولس رسول نے دوسرے سے لے کر تیسرے چیپٹر دونوں چیپٹرز میں رکھی، وہ یہ تھی کہ ایماندار جو ہے، ایک عام شخص جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے جو ہے وہ راست باز خدا کے نزدیک ٹھہرتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں پولس رسول نے پھر جو ابراہیم کی شکل میں دی کہ ابراہیم کس طریقے سے جو ہے وہ راست باز ٹھہرا، اور اسی کے حوالہ میں وہ پرانے عہد نامے کی جو ڈاکٹرین ہے، پرانے عہد نامے کا جو عقیدہ ہے وہ اس کو سامنے رکھتا ہے۔ جب ہم زبور 32 پڑھتے ہیں اس کی پہلی 2 آیات، اور انہی کو پولس رسول یہاں پر کوٹ کرتا ہے 7ویں آیت میں، جہاں وہ کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئی اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند منسوب نہ کرے گا۔
اب اس کی ڈاکٹرین یا اس کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے کہ پولس رسول کوئی نئی بات بتا رہا ہے، بلکہ پولس رسول اسی بنیاد کو جو پہلے پرانے نامے میں رکھی گئی تھی اسی کو سامنے رکھتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو دنیا کے آغاز سے پہلے چن لیا اپنے میں، اور جب جن کو اس نے مسیح میں چنا ان کو راست باز ٹھہرانے کے لیے اس نے مسیح کا کفارہ بھی ان کی خاطر دیا۔ اور جیسے ہم نے پچھلے دو ابواب میں پڑھا تھا کہ تمام لوگوں نے گناہ کیا، تیسرے باب میں کہ تمام نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، یعنی میں اور آپ اور دنیا کا ہر ایک شخص جو ہے گناہ کے وسیلہ سے خدا کے دشمن تھے۔ خدا اگر ہم سب کا انصاف کرتا تو اپنے انصاف میں خدا ہم سب کو دوزخ میں بھیجتا، ہم سب کو ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، ہماری نیت کو، ہمارے دل اور دماغ کو دیکھتے ہوئے ہمیں خود سے دور کرتا، اور اس کے پاس اس کا واجب ایک جواب بھی تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ وہ پاک ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کوئی بھی ناپاک چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ لہٰذا اسی دوری کو دور کرنے کے لیے خدا نے ان لوگوں کو جن کو اپنے الہام میں یا جن کو مسیح یسوع میں اس نے چن لیا، ان کی خاطر مسیح یسوع کو بھیجا تاکہ وہ ان کا کفارہ دے۔ اور ان کا کفارہ یوں ہوا کہ جب مسیح نے صلیب پر ان کی خاطر جان دی تو وہ تمام لوگ جو پرانے نامے میں گزرے تھے، وہ تمام لوگ جو نئے نامے میں اس وقت موجود تھے، اور وہ تمام لوگ جو آج بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کے گناہوں کا جو ہے پچھلے گناہ، ان کے آج کے گناہ اور ان کے فیوچر کے جو گناہ ہیں، ان کا بھی اس نے ایک ہی بار مکمل کفارہ ادا کیا۔ اب جب اس نے مکمل کفارہ ادا کیا تو داؤد جو ہے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص۔ مبارک اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے کچھ اپنے آپ میں کچھ ایسا کہا تو وہ مبارک ٹھہرے، بلکہ مبارک اس لیے کہ خدا نے اپنے جلال میں اپنی حمد اور اپنے پاک نام کی خاطر ان لوگوں کو مسیح میں چنا تاکہ وہ خدا کی بادشاہت میں حصہ لیں، اور اس سب کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ خدا کے نام کو اس دنیا میں قائم رکھیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کی نجات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ نجات یافتہ ہیں لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہمیں نجات دی ہے اس لیے تاکہ ہم لوگ اس کی حمد و ستائش کریں۔ اسی لیے جب ہم پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کا نام لیتے ہیں تو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن میں جو سب سے بنیادی پلر تھا سارا ریفارمیشن کا، جو رومن کیتھولک چرچ سے الگ ہوا پروٹیسٹنٹ چرچ، جن کا بنیادی مقصد چرچ سے الگ ہونا نہیں تھا بلکہ چرچ میں اصلاح لانا تھا، چرچ میں ریفارمیشن لانا تھا کہ رومن کیتھولک چرچ واپس کیتھولک ڈاکٹرین پر آئے۔ اور ان کا جو بنیادی پلر تھا، جو مقصد تھا، وہ ایک نیا چرچ تعمیر کرنا نہیں تھا۔ ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ خدا کی عبادت اور پرستش جو ہے ویسے کی جائے جیسے کلام بیان کرتا ہے۔ اس میں سے تمام غیر ضروری چیزیں، تمام چیزیں جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں یا انسان کے اپنے دماغ کی ہیں، ان کو چرچ سے کوسوں دور کرنا اور صرف وہ سکھانا جو بائبل مقدس سکھاتی ہے۔ اب اس کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اس تمام واقعہ کو، اس تمام کام کو اپنے جلال کے لیے یوں استعمال کیا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہر ایماندار کے ہاتھ میں آ جا گئی۔ اور اسی لیے ہم رومیو 8 باب میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کی خاطر جن کو اس نے دنیا کے آغاز سے پہلے چن لیا، اور جن کو اس نے چن لیا وہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے خدا جو بری چیزیں بھی ہیں لوگوں کی، جو لوگ برے پلانز بھی ان کے لیے کرتے ہیں، خدا ان کو بھی اچھے میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پولس رسول جو ہے وہ پرانے نامے کی ڈاکٹرین کو سیٹ کرتا ہے، جس میں داؤد کا وہ ریفرنس دیتا ہے زبور 32 میں سے۔ تیسرا پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ پولس یہ بیان کرتا ہے ہمیں کہ خداوند کا جو بندہ ابراہیم ہے وہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ وہ اس نام سے واقف نہیں تھا خداوند یسوع مسیح کے، لیکن وہ اس چیز سے ضرور واقف تھا کہ خدا اسے برہ مہیا کرے گا، خدا اسے ایک وارث مہیا کرے گا جو نہ صرف اس کی بلکہ ان تمام کی خلاصی کا باعث بنے گا جو ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم کی نسل سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام لوگ جو ابراہیم سے پیدا ہوئے وہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، بلکہ ابراہیم کی نسل سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جس کے بارے میں
خداوند کا بندہ پولس رسول گلتیوں 3 باب اس کی 29 آیت میں بیان کرتا ہے کہ اگر تم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہو تو تم ابراہیم کی نسل میں سے ہو۔ پولس رسول اس کے بارے میں آگے ہم جب 9 سے 12 آیت پڑھتے ہیں، اس میں یوں لکھتا ہے، کہتا ہے پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ پس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کے راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی منسوب کی جائے۔ پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا تو ابراہیم کوئی یہودی انسان نہیں تھا، بلکہ ابراہیم ایک بت پرست تھا۔ ابراہیم کا باپ جو تارا، وہ خود جو ہے وہ بتوں کی غار جسے ہم کہتے ہیں جہاں پر بہت سارے بت ہوں، یا وہ بندہ کہہ لیں کہ جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہو۔ اور اس کا کنسیپٹ ہمیں بائبل میں بار بار پرانے نامے میں ملتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہینوتھیزم۔ ہینوتھیزم جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے ہر قوم، ہر فرقے اور ہر لوگوں کے کنسیپٹ میں، ان کی آئیڈیولوجی میں خدا کا کنسیپٹ ہے، اور ہر قوم اور ہر فرقے اور ہر قبیلے کے لیے ایک الگ خدا ہے۔ لہٰذا بعض قوموں کے لیے ایک سے زیادہ خدا ہیں، بعض کے لیے صرف ایک ہی خدا ہے۔ اس کی جو واضح طور پر ہمیں مثال ملتی ہے وہ دانیل کی کتاب میں ملتی ہے نبوکد نظر سے۔ نبوکد نظر جو تھا، وہ نبوکد نظر بادشاہ جو تھا، وہ ہینوتھیزم پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ بیبلون جس کی سلطنت میں وہ تھا، بیبلون کا خدا الگ ہے اور اسرائیلیوں یہودیوں کا خدا الگ ہے۔ لہٰذا وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بھی خدا کو ڈس رسپیکٹفلی نہیں لیتے، ہم سب خداؤں کی عزت کرتے ہیں۔ اور اس کی جو آسان سادہ مثال آج ہمیں ملتی ہے اکونوملزم میں، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمام مذہبوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تمام خداؤں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر ایک مذہب کو۔ کیونکہ اگر ہم کسی کے خدا کو برا کہیں گے تو کوئی پھر ہمارے خدا کو برا کہے گا۔ میرے عزیزو، یہ وہ ایکسکیوزز ہیں جو صرف وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کے پاس زندہ خدا نہیں ہے۔ ہمارے لیے خدا صرف ایک ہی ہے، جلال صرف ایک ہی خدا کو ہے، اور وہ ہمارا بائبل کا خدا ہے۔ اب چاہے کوئی شخص اس کو مانے یا نہ مانے، اس چیز سے جو سچائی ہے وہ نہیں بدلتی۔ لہٰذا یہاں پر پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم جو ہے، جو نامختون تھا، جس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، جو کہ یہودی نہیں تھا، خدا نے اس کو بلایا، اس کے ساتھ وعدہ کیا اور وہ ایمان لایا۔ اور یہ واقعہ آپ کو پیدائش 17 باب میں ملتا ہے۔ جب کبھی آپ کا ٹائم لگے آپ ضرور پڑھیے گا پورا، کہ ابراہیم کے ساتھ جب خدا کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو خدا اسے اپنے لیے چنتا ہے، اور جب وہ خدا کے ساتھ بات کرتا ہے ابراہیم، تو بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ پیدائش 17 باب پڑھیں تو 3 چیزیں آپ کو واضح وہاں پر ملے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ابراہیم کے ساتھ خدا بات کرتا ہے تو خدا اس سے وارث کی بات کرتا ہے کہ میں تیری نسل میں سے ایک قوم کو کھڑی کروں گا۔ اور جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے نسل کے لیے، اگرچہ ہماری اردو یا ہندی بائبل میں اس کی مکمل طور پر وضاحت نہیں ملتی، لیکن انگلش بائبل پڑھیں تو اس میں نسل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اسے کہتے ہیں سیڈ یا بیج، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اور جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں زارا۔ زارا کا مطلب ہے کہ بیج، اور یہ اگرچہ کہ سنگولر بیج کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کہ ایک بیج جس کو کولیکٹیو ناؤن میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک بیج جس کے جب ہم اسے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ سارے، لیکن جب ہم اس کو لفظ کی یا جملے کی نوعیت میں استعمال کریں گے تو ہم سنگولر کے استعمال میں کریں گے، وہ سارے نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ وہ ایک۔ لیکن جب کولیکٹیولی ہم استعمال کریں گے تو وہ سارے۔ تو اس کی جو بنیاد ہے وہ بائبل مقدس میں گلتیوں 17 باب میں ملتی ہے، جس کے بارے میں پولس رسول گلتیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری نسلوں کے بارے میں بیان نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی نسل کے بارے میں ہے، اور وہ نسل ہے خداوند یسوع مسیح۔
لہٰذا خداوند یسوع مسیح وہ واحد بیج، اور جب اس میں ہم ہوتے ہیں تو ہم اس میں گنے جاتے ہیں اور اس کی نسل میں سے پھر ہم ٹھہرتے ہیں۔ پولس رسول یہی بات یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کو چنا تو وہ نامختون تھا، خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اس کے بعد اسے وعدے کا نشان یعنی سرکمسیجن اسے دیا۔ دوسرا جو مرحلہ ہے بات کا وہ یہ ہے کہ خدا نے پھر اسے کہا کہ ہاں میں تجھے ایک بیٹا بھی دوں گا، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ پیدائش 17 باب میں 3 چیزیں واضح ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خدا اس سے کلام کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے نسل کا جو خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس میں ہم تمام جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا جو خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے وہ اس سے بات کرتا ہے، اسے ایک وارث دے گا، اسحاق۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ اس کا نام اسحاق رکھنا، تیرا بیٹا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز خدا اس سے بات کرتا ہے وہ ہے اسماعیل کے بارے میں۔ خدا کہتا ہے کہ اگرچہ میں نے تیرے لیے تیری دعا اسماعیل کے لیے بھی سنی اور میں اسے بھی بڑھاؤں گا، کیونکہ یعقوب یہ بات سمجھتا تھا کہ جب خدا مجھ سے وعدہ کر رہا ہے تو شاید ابراہیم یہ بات سمجھ رہا تھا کہ شاید جب خدا مجھ سے وعدہ کر رہا ہے وہ اسماعیل کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن جب جیسے ہی خدا اسے کہتا ہے کہ نہیں میں اسماعیل نہیں بلکہ تجھے ایک بیٹا دوں گا اسحاق، تو وہ فوراً پھر خدا سے کہتا ہے خداوند میں بڈھا ہوں، کیوں ایسا نہ ہو کہ تو اسماعیل کو ہی اپنے لیے برگزیدہ ٹھہروا، کیوں ایسا نہ ہو کہ تو اسماعیل کو ہی اس مقصد کے لیے چن۔ تو خدا اسے کہتا ہے نہیں، میں اسماعیل کو اگرچہ اپنے اس الہام میں، اپنے اس وعدے میں، اپنے اس عہد میں نہیں چنتا، لیکن میں اس کو بھی بڑھاؤں گا۔ اس سب کے باوجود ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو واقف تھا کہ ہاں اسماعیل جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہے، اسماعیل جو ہے وہ خدا کے عہد میں اس کا حصہ نہیں ہے، اسماعیل کے ساتھ خدا نے وعدہ نہیں کیا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اسماعیل کا ختنہ کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود اسماعیل کو وہ خدا کے لوگوں کی جماعت میں شامل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا واضح یہ حکم تھا 17 باب میں پیدائش میں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کا ختنہ نہ ہوا ہو وہ تیرے کیمپ میں، تیرے گھر میں نہ ہو، لہٰذا وہ اسے اس میں شامل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر خدا کا کلام چوتھے پوائنٹ میں ہمیں بتاتا ہے کہ پلوس جو ہے ابراہیم جو ہے وہ خدا پر ایمان کے وسیلہ سے خدا کے اس عہد میں شامل ہوا، نہ کہ شریعت کے اعتبار سے۔ وہ یوں کیوں کہتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جس نے پہلے اپنے لوگوں کو نجات بخشی، اس کے بعد اس نے ان کو قانون بخشا کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کی سیدھی اور آسان مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب خدا نے اس سے پہلے کہ اپنے لوگوں کو شریعت دیتا موسیٰ کی معرفت، خدا نے پہلے انہیں مصر کی غلامی سے آزادی بخشی، اور جب خدا نے ان کو آزادی بخشی تو خدا نے پھر شریعت بھی بخشی تاکہ وہ اس مخلصی اور آزادی اور اس نجات جو خدا نے ان کو دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ یعنی میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو خدا نے آج جو نجات بخشی ہے اس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں کلام یہ دیا کہ جو نجات یافتہ لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ اپنے خیالات کے مطابق کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے ہم وہ صرف کریں۔ کیونکہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سوچ اور سمجھ اور ہماری نظر کے سامنے تو وہ اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کا رزلٹ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بری ہیں۔ لہذا خدا نے اسی چیز کے لیے ہمارے لیے کلام مقدس دیا تاکہ ہم نجات والے لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا کے عہد کے نشان کے وسیلہ سے نجات نہیں کسی نے پائی، اور نہ ہی یہ چیز، یہ دستور جو ہے وہ لازمی تھا کہ پہلے انسان ایمان لائے پھر خدا کا جو عہد کا نشان ہے وہ حاصل کرے۔ اس کی مثالیں ہمیں ابراہیم کی زندگی میں ملتی ہیں کہ ابراہیم پہلے نجات میں آیا خدا کی، اس کے بعد پھر اس سے ختنہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اسی طرح نئے عہد میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کا بندہ جو ہے زکئی جو ہے، خدا اس کے گھر گیا، اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی، لیکن کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ خدا نے اسے یہ بھی کہا ہو کہ اب تم عہد کا نشان بھی لو۔ لیکن بائبل مقدس کی ڈاکٹرین کے مطابق یہ چیز لازمی تھی کہ کوئی شخص جو ایمان لاتا ہے وہ خدا کی کلیسیا کا حصہ بھی بنے، اور اس کلیسیا کا حصہ بننے کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بپتسمہ لیتا۔ تو لہٰذا یہ بات اوبویس ہے کہ زکئی نے جو ہے خدا کے کلام میں اگرچہ اس چیز مینشن نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس کے عقیدہ کے مطابق اس نے ضرور بپتسمہ لیا ہوگا۔ لیکن
جو چیز اہم اور واضح ہے وہ یہ ہے کہ بپتسمہ کے وسیلہ سے یا ختنہ کے ظاہری نشانوں کے وسیلہ سے کوئی شخص نجات نہیں پاتا. نجات ہمیں صرف اور صرف خدا کے فضل سے یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور اس سے پہلے کہ خدا کسی کو اپنی شریعت اپنا کلام بخشتا، خدا نے لوگوں کو نجات بخشی اور نجات کے بعد انہیں اپنا کلام دیا تاکہ اس کے اس کلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اور اسی چیز کی بات جو ہے وہ یعقوب بھی کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان جو خدا کی طرف سے بخشا گیا اگر وہ ہمارے کاموں کے ذریعے ثابت نہ ہو تو وہ ایمان مردہ ہے. لہٰذا آپ اور مجھ کو اپنی نجات کو ثابت کرنا ہے، کسی انسان کے سامنے، اپنے آپ کے سامنے یا خدا کے سامنے نہیں، بلکہ اس چیز کو یوں ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی نجات یافتہ ہیں جب ہمارے نہ صرف کام، ہمارے دل اور دماغ اس چیز کی جو ہے وہ کنوکشن اور اس چیز کی گواہی دیں کہ ہم واقعی نجات یافتہ ہیں. اور اس کی گواہی صرف اور صرف یہ ہے، نہ صرف ہمارے اچھے کام بلکہ یہ کہ ہم کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہی چیز یعقوب جو ہے وہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ہم حقیقی سچے خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے اعمال سے، ہمارے اچھے کاموں سے، ہمارے ان ایمانداری کے کاموں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہم واقعی نجات یافتہ لوگ ہیں. اسی لیے خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا چال چلن نہ صرف اپنوں میں بلکہ غیر قوموں میں بھی ایسا ہو کہ تمہیں مخالف کو دینے کے لیے ایک بہتر جواب ہو. اور یہی بات ہمیں خداوند کے حکموں میں بھی ملتی ہے کہ تم اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے محبت کرو اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو. اور میرے عزیزو، جب تک کوئی شخص واقعی خدا کے فضل کے وسیلہ سے اس کا دل نہ بدلا ہوا ہو، خدا کی فضل کے وسیلہ سے اسے ایمان نہ ملا ہو، وہ تب تک اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت نہیں کر سکتا. لہذا جس چیز کے بارے میں پلوس بیان کرتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز گنا گیا، اسی چیز کے بارے میں یعقوب کہتا ہے کہ ہاں، جس ایمان سے وہ راست باز گنا گیا اس کی گواہی اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے کہ ابراہیم نے اس ایمان جو اس نے خدا سے پایا اس کی گواہی میں وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے نہ کترایا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ خدا اس کے اس بیٹے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یا ایک نیا بیٹا یا اسی بیٹے کو دوبارہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مہیا کر سکتا ہے. لہٰذا وہ ایمان جو حقیقی اور خدا کی طرف سے ہے میرے عزیزوں، وہ بے بنیاد نہیں ہوتا. اور وہ ایمان نہیں ہے جیسے مارٹن لوتھر جو ہے ریفارمیشن میں کہتا ہے کہ ہاں، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ راست باز صرف ایمان سے جیتا رہے گا. لیکن یہ صرف ایمان یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ میں صرف ایک ایمان ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ ایمان مسیح یسوع پر ہے. اور اس ایمان کے وسیلہ سے جو ہے خدا انسان کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ اس ایمان کے وسیلہ سے اچھے کام بھی کرے، جس کی مثال ہمیں افسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت میں ملتی ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو خدا ہمارے سپرد اچھے کام کرتا ہے. لہٰذا جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، یہ بات کبھی بھی یاد نہ رکھیے گا کہ وہ آپ کی طرف سے ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہ آپ کی اپنی ذات میں سے نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا پاک روح ہے جو آپ میں سے ہو کر کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے، جو آپ میں سے ہو کر کسی دوسرے کو برکت دیتا ہے. لہٰذا خدا کی اس برکت کو، خدا کے اس الہام کو جو خدا نے آپ اور مجھ کو خدا کے کلام مقدس میں دیا اور ہمارے دلوں میں لکھا، اس کو کبھی نہ بجھنے دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہمارے سچے ایمان کی گواہی ہے جو نہ صرف ایمانداروں میں بلکہ غیر ایمانداروں میں بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم واقعی زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور اس خدا کی جو ہمیں اپنے ایمان اور ہمارے کاموں کے وسیلہ سے زندہ گواہی کو ثابت کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو.